نماز کے مسائل کے متعلق تھی اور الحمدللہ ہمارے جوانوں نے کچھ سوالات تھے کہ جو نمازی کے لباس کے متعلق تھے ان کا ذکر کیا تھا، تو مناسب ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ ہم کو پیش کیا جائے۔ تو سوال یہ تھا کہ یا وہ لباس کے جس کے اوپر تصویر بنی ہے اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ جیسے پرنٹڈ کپڑے آج کل ہم پہنتے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں نماز کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اللہ ہم کو جزائے خیر دے جو یہ سوال کیا کرتے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنے۔ خدمت عالیہ میں عرض یہ ہے کہ تصویر دو قسم کی ہوا کرتی ہیں، ایک جاندار کی اور ایک غیر جاندار کی۔ غیر جاندار کی مطلب یہ ہے کہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوئنس ٹاور بنے ہوئے ہیں، برج خلیفہ بنا ہوا آتا ہے کپڑوں کے اوپر، تو اس کا مسئلہ بالکل کلیئر ہے، اس کے ہونے میں نہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بنا ہوا ہے کسی مطلب عمارت کی تصویر ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر روح نہ ہو، جس کے اندر جان نہ ہو، اگر وہ بنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زیرو کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، پرندہ بنا ہے، جانور بنا ہے، انسان بنا ہے، تو اس میں کراہت ہے، اس کے پہننے میں حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے نماز اس میں۔ بعض اوقات ہم سوچ لیتے ہیں کہ شاید اس میں نماز نہیں ہوگی، نہیں، نماز ہو جائے گی، مگر جیسے کہ فقہاء کرام نے فرمایا اس کے اندر کراہت ہے۔ کراہت یعنی مکروہ ہے، یعنی اچھا نہیں ہے کہ انسان اس میں نماز پڑھے۔ اچھا، ٹی شرٹ کے اوپر میرے جو ہے وہ چڑیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک، اور میں آیا اور آنے کے بعد میں نے کرتا اس کے اوپر پہن لیا اور کرتا پہن کے میں نے نماز اسٹارٹ کر دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تو وہ ٹی شرٹ نیچے تھی اور اس کے اوپر کرتا آ گیا، تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو وہاں پہ بھی فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں، علماء کرام نے یہی فرمایا کہ اس میں بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ بدن کا حصہ اس ٹائم پہ اس نے پہن رکھا ہے، وہ بظاہر اس کے اوپر اس نے دوسرا لباس پہن لیا، مگر وہ لباس بدن پہ ہے، لہذا اس میں مکروہ ہے۔ یہاں تک تو کلیئر ہے انشاءاللہ۔ اب مسئلہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، نہیں سارے ایک ساتھ ہی کلیئر ہو جائے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمرہ یا وہ جگہ کہ جہاں پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے، بولو قرآن کے آیتیں کیوں نہ، میں یہاں پہ یہ میرے سے اونچا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر یہ اس جگہ ہوتا کہ میرے سامنے مطلب میرے سے اونچا ہے نا، یہ میرے سے اس کا میرے حد سے زیادہ اس کی آیت ہے، اگر یہ سامنے بولو قرآن کی آیات ہی ہوتی تو وہاں پہ کراہت ہے، وہ کنسنٹریشن بھی نہیں بن پاتا نا انسان کا۔ وہ اسی پہ میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں اور یہاں نازل نہ لکھی ہوئی ہے، اور میں آپ کے ساتھ تو سورہ حمد پڑھ رہا ہوں اور ادھر ہی نازل نہ پڑھ رہا ہوں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، ذہنی اعتبار سے انسان ہم آہنگی نہیں رکھ پاتا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل پاتی۔ یا تصویر ہو یا کوئی مورتی ہو یا خود میں نظر آ رہا ہوں، یہاں پہ میرر لگا ہوا ہے، شیشہ ہو، یا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیل جو ہوتا ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے کہ بالکل ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس کیفیت میں نماز مکروہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، سامنے نہیں لگا، پیچھے ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کمرے میں جہاں میں پڑھ رہا ہوں، یا آپ نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم وغیرہ ہوا کرتے ہیں، وہاں پہ شوکیس میں جو ہے وہ بہت سارے مجسمے چھوٹے چھوٹے، کوئی ٹیڈی لگا رکھا ہے، یہ اور دنیا بھر کے جو بچوں کے دکھاؤں گا، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا بھی حکم مورتی میں آتا ہے کہ اس جگہ پہ نماز مکروہ ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مطلب میں اس رخ پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے ہے، تو اس جگہ پہ نماز، اس کمرے میں، گھر کے لیے حکم نہیں، اس خاص جگہ کے لیے نماز مکروہ ہے، الا یہ کہ اس کو چھپا دیا جائے، یعنی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے یا کسی دوسرے چیز سے اس کو چھپا دیا جائے، یا کوئی ایسی الماری ہو یا دروازہ ہو کہ جس سے بند کر دیں تو وہ چیز ظاہر نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے سامنے شمع جلی ہے اور موم بتی وغیرہ جلی ہوئی ہو تو ان کے سامنے بھی نماز، آگ کے سامنے نماز مکروہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز میں مکروہ ہیں۔ بالخصوص کھانا رکھا ہو سامنے، ہاں سوال اچھا ہے، کھانا رکھا ہو، محمد علی بھائی قورمہ ہو، بریانی ہو، کچھ بھی ہو، نماز سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں بس ایک چیز کا خیال رکھیں، کچن میں نماز مکروہ ہے، کچن میں نماز مکروہ ہے، یا اس جگہ پہ کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو، آگ جلا رکھی ہو، جیسے کہ تنور ہو پاس میں، بٹی جل رہی ہو، ایسے جگہوں پہ نماز میں کراہت ہے، کھانے کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
क्लियर है इंशाल्लाह सबके लिए। ये मौलाना ये मसला था, जैसे शब कद्र का गुस्ल करते हैं मगरिब से पहले, हाँ। उस गुस्ल से नमाज हो सकती है, वजू करना पड़ेगा? नहीं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया था, एक रोज याद होगा आपको कि बस एक गुस्ल है। कौन सा गुस्ल है वो? गुस्ल जनाबत। बस गुस्ल जनाबत है कि जिसके बाद आपको किसी वुदू की ज़रूरत नहीं है, जितनी रकत चाहें उतनी रकत पढ़ें, उसमें कोई मसला नहीं है। गुस्ल जुमा के लिए बाद फुक़हा ने इजाज़त दी है कि गुस्ल जुमा से सिर्फ और सिर्फ नमाज जुमा पढ़ सकते हैं, वो भी बाद में कर सकते हैं। इसके सिवा किसी और गुस्ल से आप नमाजें नहीं पढ़ सकते। एक मसला ये जो है, आप नीचे नमाज पढ़ा रहे हैं, हाँ। हम ऊपर खड़े हैं, हाँ। तो ऊपर वाले का लाजिम है कि इमाम को देखे हो जाएगी ऐसी नमाज? नहीं, लाजमी नहीं है। देखना तो बंदे कहते हैं ना इमाम दिखाई दे नीचे। नहीं, देखिए सुनिए, अब नहीं, जाल पर सुनिए मैं आपको बताऊँ, ये तो चलिए, ये तो आपके यहाँ पहली सफ़ है। बज़ौक़ात हम ऐसी जगह भी पढ़ा करते हैं कि जहाँ 10-12 सफ़े हुआ करती हैं, तो तीसरी सफ़ के बाद में मौलाना, और अगर कद उसका छोटा हो तो दिखाई नहीं देंगे, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इमाम का देखना लाजमी नहीं है, इत्तिसाल जरूरी है इमाम के साथ, ये नहीं हम जुड़े हुए हों, ठीक है ना। अब उसके लिए शर्त ऊपर नीचे की नहीं है, यहीं पे मिसाल के तौर पे नमाज हो रही है, और दो बंदे जो हैं वो भी यहाँ पे मतलब बैठे हुए थे और उनकी नमाज जो थी कसर थी। अब आपकी तो जमात चल रही थी और मैं और जो तो मेरे साथ वाले हम उठ के चले गए, तो उसके बाद फिर जहाँ तक वो बंदे हैं ना, उनकी नमाज फिर जमात के साथ नहीं होगी। तो जमात के लिए मौलाना का देखना लाजमी नहीं है, जमात के लिए इत्तिसाल शर्त है, यानी जुड़ा होना शर्त है। तो अगर आप ऊपर से जुड़े हुए हैं कि यकीनन जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इतना खुला हुआ है और ये किफ़ायत करता है, काफ़ी है, तो ये जो है वो इत्तिसाल के लिए काफ़ी है। देखना ज़रूरी है। शामाना जैसे कि आपने घर तो देखे होंगे फ्लैट्स वाले, हाँ इसमें हाफ पोर्शन तो किचन में आता है, हाँ हाफ इसमें वही बेडरूम वगैरह। हाँ इसी बाद वक्त ऐसा होता है कि हम किचन में नमाज़ पढ़ लेते हैं, जगह नहीं हो पाती, कुछ ऐसा होता है, हाँ। तो वहाँ नमाज हो सकती है? हाँ, जज़ाकल्लाह। देखो मसला फिर ये, मैं देखो आप लोगों के सवाल है भैया, ये न कहना कि देर लगा दी, मैं कोशिश करता कि मुख्तसर करूँ, है ना, मगर सवाल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से इसका ताल्लुक है। जहाँ पे आप चल रहे हैं उस टाइम पे अगर गैस आप जो है ऑन किए हुए हैं, नमाज पढ़ने की राहत है, नमाज वहाँ पे भी होगी, ठीक है ना, मगर उस वक्त में किराहत है, और अगर वो आप यूज़ में नहीं ला रहे उस टाइम पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, यानी बंद में पढ़ सकते हैं। क्लियर है इंशाल्लाह सबके लिए? उम्मीद है इंशाल्लाह।